بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات، آیت نمبر 14۔ قالت الاعراب آمنا، کہا دیہاتیوں نے، اعراب نے، ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہہ دیجیے نہیں تم ایمان لائے لیکن کہو کہ ہم اسلام لائے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں۔ اعراب دراصل بدو ان لوگوں کو کہا گیا جو کہ دیہات وغیرہ کے تھے، اور دیکھو جیسے ہم کہتے ہیں نا پینڈو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے شہر والے جو ہوتے ہیں تہذیب یافتہ ہوتے ہیں یہ، کیونکہ شہروں میں جو ہوتا ہے انسان کنجسٹڈ رہ رہا ہوتا ہے تو وہاں رولز اینڈ ریگولیشنز اچھی طرح فالو کیے جاتے ہیں۔ صحرا جو ہوتا ہے کھلا ایریا ہوتا ہے گا، تو وہاں رہنے والوں کی یہ ہوتی ہے کہ کھلے ایریا میں رہتے ہیں اور زبان بھی ان کی خالص ہوتی ہے، اسی لیے دیکھتے ہیں کہ عربوں کے ہاں اپنے بچوں کو زبان دانی کے لیے ایسے علاقوں میں بھیجتے تھے۔ تو بتایا جا رہا ہے بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن اللہ ان کے دل کے حال سے واقف تھا، تو فرمایا کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، تم کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ یعنی اسلام اور ایمان دو ڈفرینٹ چیزیں ہو گئیں، یعنی کہ اسلام میں تو تم داخل ہو گئے ہو لیکن تم ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے ہو۔ اور یہ تمام بدویوں کا حال نہیں تھا، یہ بعض بدویوں نے صدقات حاصل کرنے کے لیے قحط سالی میں اور قتال میں قتل ہو جانے کے ڈر سے یا پھر قید ہو جانے کے ڈر سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب ان کے دل میں ایسا ہی اعتقاد نہیں تھا اور خلوص نیت سے ان کے دل خالی تھے، امام شوکانی کا قول ہے۔ اور امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ عرب جو ابھی نئے مسلمان تھے، ابھی ایمان میں پورے راسخ نہ تھے، لیکن انہوں نے دعویٰ اصل سے بڑھ کر کیا، تو اس پر ان کو ادب سکھایا گیا کہ بگننگ میں ایمان کا دعویٰ اتنا بڑھ چڑھ کے کرنا درست نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ تمام اعرابی جو تھے وہ بالکل اسی قسم کے تھے، بلکہ اعراب میں بھی بہت سے بہت تقویٰ والے تھے، لیکن یہ خاص ان کا ذکر آ رہا ہے جن کے دلوں میں ابھی اصل میں ایمان راسخ نہیں ہوا تھا۔ آمنا کا مطلب ہوتا ہے دل سے تصدیق، زبان سے اقرار کرنا اور پھر عمل سے فرما برداری کرنا، اور اسلمنا ہم اسلام لے آئے یعنی ظاہری فرما برداری اختیار کرنا۔ تو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونا دل کی تصدیق کے ساتھ اور عمل کے ساتھ وہ ایمان لانا ہوتا ہے۔ تو اسلام اور ایمان جب ساتھ ساتھ آئے نا تو اس سے مراد الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر یہ دونوں ٹرمز الگ الگ آئیں، یعنی کبھی ایمان آ رہا ہے کبھی اسلام، تو ایمان میں اسلام بھی شامل ہوتا ہے اور اسلام میں ایمان بھی داخل ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، اور سب سے افضل شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا۔ اور اسلام کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ اسلام کا مطلب ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اسلام سے زیادہ خاص ہے، لیکن کسی کی باطنی ایمان کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کچھ مواقع پر صحابہ نے اپنے کسی بھائی کو مومن کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصحیح فرمائی، مومن نہیں مسلمان کہو۔ ہر ایک کی ایمان کی کیفیت کو اس کا رب ہی جانتا ہے، اور کسی کو منافق یا مشرک کافر نہیں کہا جا سکتا اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو۔ باطنی ایمان کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایمان لانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آیت کے اگلے حصے میں بتایا جا رہا ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، نہیں وہ کمی کرے گا تم سے تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی، یعنی تم جو عمل کر رہے ہو اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو، بلکہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے ایمان کی کوالٹی کے مطابق۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ تمہیں اگر ایمان کا ثبوت دینا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے۔ اپنی خطاؤں اپنے گناہوں پر توبہ کرتے رہو، وہ بہت معاف فرمانے والا ہے، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے اسلام میں حسن پیدا کرنا ہے تاکہ ہم ایمان میں بڑھتے جائیں، نیکیاں کرتے چلے جانا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے ہم کس درجے پہ ہیں، ہمارے دلوں پر ایمان کس میٹر پر ہے۔ نیکیاں تو ہم کر لیتے ہیں لیکن کتنی جو ہے وہ جو نیت خالص ہوتی ہے اس میں، اور کتنی اپنی نیکیاں کر کے ہم خود زبان کے گناہ سے جو پچھلی آیتوں میں طعن و تشنیع و غیبت ہے ان کے ذریعے اپنی ضائع کروا دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے اعمال ضائع نہیں کرتا، وہ تو بہت غفور الرحیم ہے، وہ تو بار بار توبہ کے مواقع دیتا ہے، ہمیں اصلاح کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اپنے اسلام کو ہمیں خوبصورت بنانا ہے اور نیکیوں کو
بچا کر اس کی حفاظت کر کے اپنے ایمان میں بڑھنا ہے، جب بھی حقیقی مومن بن سکتے ہیں۔ اگلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ دراصل انما جو ہے وہ کلمہ حصر ہے، یعنی کہ وہ ایک چیز کو بند کر دیتا ہے، ایسے بریکٹس ہوتے ہیں نا، کہ حقیقت میں مومن تو وہی ہیں، انما المؤمنون، مومن تو یہی لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر نہیں وہ شک میں پڑے۔ یرتابو کا لفظ ریب سے ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں شروع میں ہی آ جاتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں گے، اور ایسا ایمان لاتے ہیں کہ شک میں نہیں پڑتے، یعنی وہ جان جاتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے رہنما ہیں، پھر صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ اور پھر مزید آگے بڑھ کے کیا کرنا ہے؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، یعنی اپنے مال اور جان سب لگا دیتے ہیں۔ حقیقت میں مومن وہی ہیں۔ اور یہاں پر بھی پہلے مال کا ذکر آیا اور پھر جان کا، کیونکہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی سٹارٹس میں مال خرچ کرتے ہیں اور پھر آخر میں جا کر اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو انسان کے اندر مال کی حرص بھی زیادہ ہوتی ہے، بعض دفعہ مال کا نقصان ہوتا ہے نا، تو انسان وہ برداشت نہیں کر پاتا، اس سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو مال اور جان دونوں لگانے والے اصل میں ایمان کے جو سچے دعوے دار ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں ایمان میں، جن کا دعویٰ بالکل سچا ہے۔ تو اصل ایمان وہ ہے جو مال اور جان سب لگائے اللہ کے راستے میں، کیونکہ بعض اوقات ہمارے پاس مال ہوتا ہے، اگر ہم مال لگا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں بس چھٹی، اصل میں وقت بھی لگانا ہے، اپنی جان بھی لگانی ہے اللہ کے راستے میں، تو یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں۔ تو بعض اوقات پوچھتے ہیں نا استقامت کیسے آتی ہے؟ مال اور جان دونوں لگانے سے اللہ کے راستے میں استقامت آتی ہے۔ اور یہ آیتیں کیونکہ مدینہ کے دور کی ہیں، تو مکہ میں صحابہ اکرام تھے نا، تو پہلے وہاں پہ لوگ ایمان لاتے تھے، اسلام پہ بعد میں عمل سٹارٹ ہوتا تھا، کیونکہ ایمان پر ہی تشدد ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ اب مدینہ میں اسلامی ریاست بن گئی تھی، تو لوگ کیا ہوتا تھا کہ یہاں پہ اسلام لا رہے تھے، کیونکہ کافی سارے قبیلے والے جو تھے مسلمان ہو رہے تھے، تو زیادہ لوگ جو تھے اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ ایک بہت مشہور حدیث جبریل، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور ایمان کے بارے میں ڈفرینشیٹ کر کے بتایا گا، کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا ان سے، آگے مسافر کی حیثیت سے وہ آئے تھے سوال کرنے، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتایا؟ کہ یہ گواہی دینا اللہ کے بارے میں اور رسول کے بارے میں، اور پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام پلرز جو ہے نا، اس کو اسلام بتایا۔ پھر انہوں نے پوچھا اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے کہا 6 چیزوں کے بارے میں، کہ اللہ پر ایمان، رسول پہ، کتابوں پہ، فرشتوں پہ، اور بعض بعد الموت اور تقدیر پر ایمان۔ اور پھر تیسری چیز پوچھی اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیں، تو پھر احسان کے بتایا گیا کہ ہر عمل اس طرح کرنا کہ جیسے تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو اصل میں اسلام جو ہے کیا ہو گیا، آپ سمجھیں ایک انٹرنس گیٹ ہے ہو گیا اسلام، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں آپ بڑھتے جائیں گے تو آپ ایمان کے لیولز میں بڑھ رہے ہیں، اور ایک پھر ایمان کا ہائیسٹ لیول آ جاتا ہے وہ احسان کا لیول، کہ انسان پھر ہر عمل جو ہے وہ اپنے رب کو دکھانے کے لیے خوبصورت انداز میں کرتا ہے۔ اور اس آیت میں جو خاص طور پہ اطیعوا اللہ اطیعوا رسول کے بعد جو بات آ رہی ہے جہاد کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کس سے؟ باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی۔ تو جہاد جو ہے نا، وہ اصل میں جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے گا؟ کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا، تو ایٹ موسٹ اسٹرگل وہ کہتے ہیں گے۔ تو جہاد جو ہے وہ فرض عین ہے، ہر ایک پہ جہاد تو فرض ہے، لیکن جہاد سے مراد یہاں پہ جنگ نہیں ہے، قتال کہتے ہیں جنگ کو، قتال فرض عین نہیں ہے، قتال فرض کفایہ ہوتا ہے۔ اور فرض عین جب ہو جاتی ہے، جب کبھی آپ کے اپنے گھر پہ سمجھے اس طرح حملہ ہو جائے، تو پھر سب کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے اپنا دفاع کرے، ڈیفینس کرے، تو اس وقت ایسے موقع پہ فرض عین ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاد جو ہے وہ تو فرض عین ہے، کہ ہر بندے نے جہاد کرنا ہے۔ اور پھر جہاد کی قسمیں، سب سے پہلے تو نفس کے خلاف جہاد کرنا، کہ فجر پر جو ہے آپ کا جسم نہیں اٹھے گا، لیکن اس کو آپ نے اٹھانا ہے، اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جہاد کرنا ہے شیطان سے، شیطان آپ کو بہت سارے راستوں پہ رکاوٹیں ڈالے گا، لیکن آپ نے اس کو
توڑ کے اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، اس کے شیطان کے دکھائے ہوئے راستے سے بچا کے نکلنا ہے۔ اور پھر نمبر 3 پہ معاشرے سے جہاد، یعنی کہ معاشرہ جو غلط راہ اس تو لے جا رہا ہے، جو غلط چیزیں معاشرے میں پھیل رہی ہیں اس کے خلاف جہاد کرنا۔ تو یہ تینوں جہاد تو ہر بندے پر ہی فرض عین ہے کہ ہر ایک نہیں کرنے ہیں۔ اپنے آپ کو جب تک ہم معاشرے کی چیزوں سے نہیں بچائیں گے تو ہم خود بھی اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ نہیں رکھ سکتے۔ اور یہ تینوں جہاد جو ہیں یہ اصل میں جہاد بالقلب میں آئیں گے، یہ دل سے جہاد ہو رہا ہوتا ہے، آپ سے دل کے اندر ایک ہوتا ہے کہ جنگ ہو رہی ہوتی ہے اندر، اپنے نفس کے خلاف بھی، شیطان کے خلاف بھی، اور معاشرے میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں جو ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں گی یا ہمیں دبا رہی ہوتی ہیں کہ ہم حجاب نہ کریں، نیکی کے راستوں پہ اس طرح سے نہ چلیں، تو یہ سب جو ہے اس کے اندر جہاد چل رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کا نیکسٹ لیول آتا ہے جہاد باللسان کا، کہ پھر زبان کے ذریعے جہاد، تو اس میں پھر دعوت و تبلیغ، اور پھر جہاد بالقرآن یعنی قرآن کے ذریعے جہاد کرنا۔ اور جب آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں گے اور آپ معاشرے میں نکل کے پھر سوسائٹی کی اصلاح کے لیے کرتے ہیں تو پھر معاشرہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے گا، تو پھر کیا ہوتا ہے گا، پھر آپ کو صبر کرنا، جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہیں گے ان کو کس طریقے سے تکلیفیں دی جا رہی تھیں مکہ میں، کس طرح سے وہ سب چیزیں صبر کرنے کے لیول پہ آیا تھا، ڈیفینسو اس میں چلے آتے ہیں پھر صبر سے پھر آگے بڑھ کے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے گا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ میں آئے تو پھر ایکٹیو ریزسٹنس کا وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے مخالفین کے اوپر نظریں رکھی، اور پھر ایک لاسٹ اسٹیج پہنچ کے پھر وہ قتال اور جنگ تک پہنچتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں بھی ضروری ہیں، ظاہر سی بات ہے ہر بندہ ہر لیول پہ کام نہیں کرے گا، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ جہاد ہر مومن کی زندگی میں ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں اگر صحابہ اکرام صرف مسجد نبوی میں بیٹھے نمازیں پڑھتے رہتے، اعتکاف کرتے رہتے، تو کیا آج ہمارے اس علاقوں میں ہندوستان تک لوگ مسلمان ہوتے؟ تو اس دین کو پہنچانا بھی جہاد ہے، جہاد بالقرآن، اس قرآن کو پہنچانا بھی جہاد ہے تمام انسانیت تک۔ عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وقت آئے گا کچھ لوگ آئیں گے وہ کام کرنے کو کہیں گے جو خود نہ کریں گے، اور خود وہ کریں گے جو کہا نہ گیا ہوگا انہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے خلاف اپنے ہاتھوں سے جہاد کرنا تو جان لو کہ وہ ایمان والا ہے، اور جو زبان سے جہاد کرے تو وہ بھی ایمان والا ہے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں ان سے جہاد کرے، اور اگر یہ بھی نہ کیا تو رائے کے برابر بھی ایمان نہیں بچا۔ یعنی کہ اگر ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمیں دین کے بارے میں بھی وہ کام کرنے کو کہہ رہے ہیں جو ہمیں نہیں حکم دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے موجود نہیں ہے گا، تو ان کے خلاف بھی کہا گیا ہے کہ جہاد کرو۔ اور اگر انسان کو دل میں بھی برا نہ جانے تو پھر ایمان رائے کے برابر بھی نہیں رہتا۔ تو ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، ایمان کے درجے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں تو بار بار دل کے امراض کی طرف جہاد کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، کیونکہ یہ تو ہر بندے کے ساتھ لگا ہے نا، ہر بندے کے ساتھ نفس موجود ہے، شیطان ساتھ میں لگا ہوا ہے، اور سوسائٹی کا پریشر ہر بندے پر ہی آ رہا ہوتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ تو ایمان اصل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور پھر اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے ایٹ موسٹ اسٹرگل، جہاد کرنا پڑے گا، اپنی جان کے ذریعے بھی، اپنے مال کے ذریعے بھی، اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کرنا ہوگا، شیطان کے خلاف بھی جہاد کرنا ہوگا، معاشرے میں پھیلی ہوئی فرسودہ رسومات کے خلاف بھی جہاد کرنا ہوگا، اور اسی سے ہمارا ایمان کا لیول جو ہے وہ بڑھے گا۔ اگر اس کو چھوڑتے جائیں گے تو ایمان میں کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر جہاد بالقرآن، اس قرآن کو خود بھی اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو اصل میں اسلام جو تھا وہ ایک انٹرنس گیٹ تھا، اور جس طریقے سے ایک بلڈنگ ہوتی ہے اس کی بیس میں جا کر جو اس کی بیس کو مضبوط بنایا تھا، تو بیس میں کیا ہے گا، وہ ایمان ہے۔ وہ ایمان مضبوط کس طریقے سے ہوگا؟ نیک اعمال کے ذریعے اور جہاد کے ذریعے، کہ انسان نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف جہاد کرتا جائے گا تو ہی نیک اعمال کر سکتا ہے گا، برائیوں سے بچ سکتا ہے گا۔ اور پھر اس کے اوپر یہ سارے پلرز کھڑے ہوتے ہیں گے جو اسلام کے پلرز ہیں گے، جس میں حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ، یہ سب پلر، اور پھر اس کے اوپر جو چھت ڈلتی ہے، اوپر ٹاپ کی چھت، وہ پھر مزید اوپر دعوت و تبلیغ کی چھت ڈلے گی، وہ جہاد کی چھت ڈلے گی، جس میں ظاہر سی بات ہے ایک وقت آئے گا کہ اس تک پہنچنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، اس سے پہلے جو ہے اپنے ایمان پہ کام کرنا ہے گا، اور وہ ان پلرز کو ذریعے ان کو مضبوط کرنا ہے گا تاکہ اگلی چھت ڈل سکے۔ تو اسلام میں داخل ہو جانا یا کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں، بلکہ
ایمان کو مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. یہ پلرز بھی جب ہی مضبوط ہوں گے جب اندر سے ایمان مضبوط ہوگا. اور اگر ایمان مضبوط ہے اور اللہ رسول کی اطاعت ہو رہی تو تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے. جس طرح سٹارٹنگ میں اس صورت کی کیا آغاز میں بتایا گیا تھا، حبیط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر تم نے نبی کی تعظیم میں کمی کری. لیکن اگر تم نبی کی تعظیم کر رہے ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہو تو تمہارے اعمال میں تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، تمہیں بہترین اجر دیا جائے گا. لیکن تمہیں اپنے ایمان کا ثبوت کس طرح دینا ہے گا؟ اپنے شک نہ کر کے اور جان و مال کے ذریعے جہاد کر کے اللہ کے راستے میں.